هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الملک، بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان، کہ میں نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی گائے ہیں، 7 موٹی تازی گائیں ہیں، بہت ہی موٹی تازی گائیں ہیں، یاکلون سبع عجاف، ان موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں دوسری 7 ایسی گائیں جو پتلی ہیں، دبلی پتلی سی ہیں، کمزور سی 7 گائیں ہیں جو موٹی گاؤں کو ہڑپ کر رہی ہیں۔ یاکلون سبع عجاف، کہ ان 7 گائے جس کو ہم کاؤ بولتے ہیں، جو ایک بھینس کی سے دوسری نسل گائے ہوتی ہے جس کا دودھ لیتے ہیں، بقرات اس کی جمع آتی ہے، سمان یہ موٹی سے ہے، یعنی ان کا فربہ ہونا، ان کا جو ہے ہیلدی ہونا، بہت جو ہے وہ ہیلدی جانور ہیں، اور ان ہیلدی کو کھا رہی ہیں 7 ایسی گائیں جو بالکل نحیف ہیں، کمزور سی ہیں، اور وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ کھائی جا رہی ہیں۔ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ساتھ دیکھی ہے وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، کہ 7 میں نے بالیاں دیکھی ہیں گندم کی، یعنی سنبلات کسی چیز کی بھی بالی ہو سکتی ہے، جس کو ہم سٹا کہتے ہیں، جس میں وہ دانے اناج آتا ہے گندم کا، وہ جو اناج اگتا ہے، وہ جو اناج کی یعنی جو پیداوار ہوتی ہے، وہ جو اس کا خول ہوتے ہیں، وہ جو سٹا ہوتا ہے، وہ جو بالی ہوتی ہے، وہ 7 میں نے 7 دیکھ رہا ہوں جو سبز ہیں، وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ، اور دوسری 7 ایسی ہیں جو خشک ہیں، بالکل یابس ہیں، خشک ہیں، کہ 7 میں دیکھ رہا ہوں بڑی ہری بھری ہیں اور 7 خشک ہیں۔ اب یہ مجھے خواب آیا ہے، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، افتونی فی رؤیایا، میرے اس خواب کے بارے میں بتاؤ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اب بادشاہ کا خواب ہے نا، تو اس کو ذرا اہمیت بھی ہے کہ بادشاہ کا خواب ہے، بڑی شخصیت کا خواب ہے، وہ پوچھ رہا ہے یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، میرے اس خواب کے بارے میں بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر جانتے ہو، اگر تمہیں کوئی خوابوں کے بارے میں کوئی تعبیر ہے، سمجھتے ہو کہ خواب کے اندر کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے، یعنی اس کی کوئی تعویل، اس کی کوئی تفسیر ہوتی ہے، خواب کے اندر کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے، قالوا اضغاث احلام، آگے سے درباریوں نے کہا یہ تو اضغاث احلام، یہ تو ایسے پریشان خیالات ہیں، پروگندہ خیالات ہیں، یعنی اڑتے بکھرتے خیالات ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، کہ یہ جو اس طرح کے احلام ہوتے ہیں، اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں، ان کو ہم کیسے جانیں، ان کو ہم نہیں جاننے والے ہیں، کچھ نہیں جانتے، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، اب یہاں پہ اس نے وہ بول اٹھا، کون بول اٹھا؟ وہ جو کہ جس قیدی نے جو ہے وہ نجات پائی تھی، ان قیدیوں میں سے ایک قیدی جس کو نجات ملی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے خواب میں ان کی جو ہے وہ تعبیر کر کے انہیں بتایا تھا کہ تم میں سے ایک قیدی جو ہے وہ تو جو ہے وہ مرنے والا ہے، اس کو تو پھانسی لگنے والی ہے، اور دوسرا قیدی جو ہے وہ شراب اپنے بادشاہ کو جا کے پلائے گا۔ وہ جو خواب کی تعبیر ہوئی تھی، وہ جو خواب کی تعبیر بتائی تھی، اب اس کو یاد آیا، اوہو میں نے جیل سے جو نجات پائی تھی تو وہاں پہ ایک شخص نے جیسے مجھے بتایا تھا خواب ویسا کا ویسا پورا ہوا تھا، جیسے میں نے خواب بتایا تھا ویسا کا ویسا جو ہے وہ خواب پورا ہو گیا تھا۔ وہاں پہ وہ بول اٹھا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، اور بڑے عرصے کے بعد جا کے اسے جو ہے وہ یاد آیا ہے، وادکر بعد امۃ، کہ اس انسان کو جو قید سے چھوٹ کے آیا ہوا تھا اس کو ایک زمانے بعد یاد آیا، او خواب کی تعبیر ایک جیل میں مجھے ایک نے بتائی تھی، اس نے کہا تھا، اور اب یہ بندہ بول پڑا، کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، بادشاہ پریشان نہ ہو، میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، بس ذرا مجھے جانے دو، مجھے ذرا جانے دو۔ اب وہ گیا جیل میں،
जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, अब उसे पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो बोला था वो पूरा सच हुआ। कहने लगा यूसुफ यानी या यूसुफ, ए यूसुफ, अय्युहा सिद्दीक, ए सच्चे इंसान, अफ्तीना फी सब'i बकरातिन सिमानिन याकुलुहुन्ना सब'ुन इजाफ, इस ख्वाब के बारे में हमें बताइए जिसमें 7 ऐसी गायें हैं जो मोटी ताज़ी हैं, जिनको कमज़ोर 7 दूसरी गायें जो हैं वो खा रही हैं, हड़प कर रही हैं। वह सब'a सुंबुलातिन खुदरिन, और 7 ऐसी बालियां हैं, अनाज के ऐसे सिट्टे हैं जो सरसब्ज हैं, सब्ज हैं, और दूसरे 7 जो है वो खुश्क हैं। इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है? लअल्ली अर्जिउ इलन्नास लअल्लहुम यअलमून, ताकि मैं लोगों को पास जाके बता दूं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर बताने में ये नहीं कहा कि नहीं ठहरो कुछ मैं बताता हूँ, फौरी जो पता था वह बताया। फरमाया क़ाल तज़रऊन सब'a सिनीन दअबा, क़ाल तज़रऊन सब'a सिनीन दअबा, फरमाया कि तुम तज़रऊन, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर भी बता रहे हैं और ताबीर के साथ साथ तदबीर भी बता रहे हैं। ये ख्वाब है, इसकी ये ताबीर है, और इस ताबीर के नतीजे में तुम्हें ये तदबीर करना पड़ेगी, ये काम करने पड़ेंगे, ये तुम्हें पूरा काम करना पड़ेगा तो तुम बेहतर हो जाओगे। क़ाल तज़रऊन सब'a सिनीन दअबा, फरमाए 7 साल तक तुम पूरी तरह खेती करोगे। तज़रऊन, तुम उगाओगे ज़मीन में, सब'a सिनीन, 7 साल तक, दअबन, पूरी तरह जो है वो तुम इसमें उगाओगे, जो गल्ला उगाया जाता है वो किया जाता है, इसमें जो है वो उगाओगे। दअबा, दअबन का माना है यानी पूरे जोर से, जैसे उर्दू में हम या पंजाबी में कहते हैं ना दबा के काम करना, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं। लगता है कि ये भी कहीं लफ्ज़ इसी दअबा से कहीं बिगड़ता तिगड़ता आ गया होगा कि अरबी में बोला जाता है दअबा, सब'a सिनीन दअबा, यानी दबा के 7 साल जो है वो तुम इसमें ज़राअतकारी करोगे। फमा हसदतुम, अब 7 साल के बाद जो तुम्हें यहाँ से खेती काटोगे, जो तुम यहाँ से हासिल करोगे, फदरूहु फी सुंबुलिही, उसको अपने उसे सुंबुल में, उसे उसकी बालियों में छोड़ दो। ये एक तरीका है कि किसी भी अनाज को बचाना हो तो अनाज का जो अपना दरख्त से निकला हुआ असल खोल होता है, अगर उसे उसी कवर में रखा जाए तो वो कभी भी अनाज खराब नहीं होता है। फरमाया फमा हसदतुम फदरूहु फी सुंबुलिही, उसको उसी, अब ये आगे तदबीर थी, यानी उसको ख्वाब तो ये है कि 7 साल में तुम बहुत ही तुम्हारे पास ज़राअत होगी, बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास जो है खेती बाड़ी होगी, ये 7 मोटी गायें हैं। और फिर आगे तदबीर बता दी कि तदबीर ये है, अब काम करने का ये है कि उस अनाज को बचा के रखना है, इल्ला कलीलन मिम्मा ताकुलून, कि थोड़ा सा उसमें से निकाल लो जितना तुम खा रहे हो। सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका सब'ुन शिदादुन, फिर इसके बाद 7 साल आएंगे जो कि सख्त होंगे, फिर इसके बाद 7 साल ऐसे आएंगे जो बड़े सख्ती के होंगे, सब'ुन शिदादुन, के सख्ती के साल होंगे। कहत पड़ेगा, कहत उसके अंदर क्या होगा? यअकुलना मा क़द्दमतुम लहुन्ना, अब उसके अंदर तुम खाओगे जो पीछे तुमने ज़ख़ीरा करके रखा था, उसके अंदर अब पिछले 7 सालों में जो तुमने दबा के खेती करके जमा करके रखा था वो तुम इन कहत साली के सालों में खाओगे। इल्ला कलीलन मिम्मा युहसिनून, सिवाय थोड़ा सा बचा के रखोगे जिससे तुमने अगली खेती उगानी है, जिसको तुमने बतौर बीज के बनाना है, उतना सा जो है वो बचा लोगे, बाकी सारा का सारा उन सालों में जो है वो खाओगे। अब यहाँ पे सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका, फिर इसके बाद जो है एक ऐसा साल आएगा कि आमुन फीही युगासुन नासु व फीही यअसिरून, फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि जिसके अंदर फिर तुम, यानी उस साल के अंदर फिर तुम्हें बारिश दी जाएगी, खूब बारिश आएगी, और फिर उसके अंदर फल पकेंगे और उन फलों को तुम नचोड़ोगे। यअसिरून के नचोड़ना, अंगूर को नचोड़ने को आसीर बोला जाता है, कि उसके अंदर फिर तुम नचोड़ोगे। गोया कि इसके अंदर जो है वो एक साल ऐसा आएगा। अब ये ख्वाब की ताबीर बताई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ताबीर भी बता दी और तदबीर भी बता दी कि ये जो 7 मोटी गायें हैं और 7 जो गंदम के बालियां हैं, इनका मतलब ये कि 7 साल ऐसे आने हैं
جو کہ بڑے ہی جیسے گائے ایک دودھ دیتی ہے، دودھ کے لیے جو سب سے بڑا جانور سمجھا جاتا ہے نا، جو دودھ دینے کے لیے سب سے بڑا جانور سمجھا جاتا ہے وہ گائے ہی سمجھی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ دودھ دینے والا یہ جانور ہے جس کو انسان پیتا ہے۔ ظاہر ہے بکری بھی دودھ دیتی ہے، اونٹنی بھی دودھ دیتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو دودھ ہوتا ہے وہ گائے کا ہوتا ہے، اور گائے جتنی موٹی تازی ہوگی اتنا جو ہے وہ دودھ زیادہ اس کا وافر مقدار ہوگا۔ تو یہ فراوانی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ زیادہ فراوانی آئے گی۔ اور اسی طرح سبز گندم کی بالیاں، اور یہ بھی نشانیاں کہ یہ پہلے 7 سال میں جو ہے وہ اچھی کھیتی اور اچھا ہرا بھرا جو ہے وہ 7 سال گزریں گے۔ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ جو وہ لاغر کمزور گائے ہوں گی جہاں سے کوئی دودھ داد نہیں نکلے گا، ان کے اندر وہ پچھلے 7 سال میں جو رکھا ہوگا وہ کھانا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح وہ جو خشک 7 بالیاں تھیں وہ جو ہے ان 7 سالوں میں مطلب کوئی جو ہے وہ نہیں پیداوار ہوگی، اور پچھلی جو پیداوار جمع کی ہوگی وہی جو ہے وہ ان دنوں میں کھائے گی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی جو تعبیر تھی خواب کی وہ پوری کی پوری ایک حقیقت پہ تھی، اور پوری کی پوری جو ہے یعنی اس معنی میں کی گئی تھی کہ جس میں یعنی خواب کو پوری طرح سمجھنا اور پوری جو اس میں حقیقت بن سکتی ہے یہ جو ہے وہ تھی۔